بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ جمعہ سے آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کی سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے اس کو غور سے سننا ہے اور اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا یہاں آنا بیٹھنا ہم کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مخاطب ہم سب ہیں، کہ تم کو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جب پکارا جائے، بلایا جائے، آواز دی جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، چلے آؤ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کچھ جاننا چاہتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر جمعے کی نماز کی پاکی صفائی کا حاصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں حدیث پاک میں بنیادی طور پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ جمعے کے دن کی جمعے کی نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ جمعے کے دن ایک اہم عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جو کئی اعتبار سے بڑی فضیلت والی نماز ہے، بڑی فضیلت والی عبادت۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درجہ جو ہے عیدین سے بڑا بتایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا اس دن کا درجہ ہے۔ اسی اعتبار سے ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں تیاری ہونا چاہیے اور اس کی ادائیگی کی ہم کو اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کی حدیثیں ہمارے اور آپ کے لیے اس سلسلے میں مشعل راہ ہیں، جو ہم کو اور آپ کو یہ بتائیں گی کہ فضیلت جمعہ کیا ہے، اس کی تیاری کیسا کرنا ہے، اس کے ثواب کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو سن کر اس کے اوپر عمل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کی جائے۔ دنیا میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ درجے اور مرتبے عطا فرماتے ہیں، کچھ لوگ ممتاز ہوتے ہیں۔ ویسے ہی دنوں میں ممتاز دن ہے جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کو سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار۔ جیسے رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، ویسے ہی جمعے کے دن کو دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز صدر ہوتی ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں، جس کو نماز جمعہ کہا جاتا ہے۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی امتیازی شان ہے اور اسلام کی شان و شوکت کو بیان کرنے والا عمل۔ جب جمعے کے دن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔
اور جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، حال چال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند آتے ہیں جو مسلمانوں کی خیر خواہی کی فکر کرتے ہیں، ان کے حال چال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو رہی ہے، تیسرے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقات کرنے والا عمل جو اللہ کے نزدیک بڑا مقبول عمل ہے، وہ بھی اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن کی اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے، اہمیت ہے، جس کو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیثیں جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتی ہے، آپ کی باتیں، جن کو سن کر مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان پر اس بات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے، اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو راوی ہیں یعنی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جمعے کا جو دن ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، نبیوں کے، انسانوں کے باپ۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل بھی کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا، اسی دن ان کی موت واقع ہوئی، اور انشاءاللہ اسی دن قیامت بھی واقع ہونے والی۔ اس حدیث کے 5 جملوں میں ایک جملہ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ جنت تو رہنے کی جگہ ہے، پھر وہاں سے نکالا جانا یہ کوئی اچھی بات ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کو جنت سے نہ نکالا ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر ہمیں دنیا دیکھنے کا موقع عطا فرمایا اور اپنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنے کا موقع دیا۔ اس اعتبار سے ان کا جنت سے نکالا جانا بھی اچھی چیز ہے۔ اگر آپ جنت سے نہ نکالے جاتے تو ہم نہ دنیا میں آتے، نہ دنیا دیکھتے، نہ آخرت کی کامیابی ہم کو حاصل ہو سکتی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ عیدین سے بھی بڑا درجہ اس کا بیان کیا گیا ہے، تو تیاری بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے، اس کا اہتمام بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ عید کا جو دن ہوتا ہے جس کو رمضان کے بعد کی عید الفطر کہا جاتا ہے، اس کی تیاری تو ہم 1 مہینے سے کرتے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ اس کی تیاری میں ڈال دیتے ہیں، چاہے روزے رکھنا ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا حال۔ تو یہ جس کو جمعہ کا دن کہا گیا ہے، جمعے کی نماز جس میں پڑھی جاتی ہے، اس کو ان دونوں عیدوں سے بھی بڑا دن کہا گیا۔ اس کی تیاری کیسے ہونا چاہیے، اسی پس منظر میں ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تیاری تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نہ جمعے کی نماز کی فکر ہے، نہ 5 وقت کی نماز کی فکر ہے۔ تو ہمیں بہرحال توجہ دینا ہے، فکر کرنا ہے اور اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بٹھا دیتے ہیں، جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق، وہ اس وقت بھی ہمارے کاندھوں پر موجود ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہم جو اچھے برے عمل کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور کل قیامت کے روز اسی کے بارے میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جنت 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 کہنے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے پڑتے ہیں جبھی جنت ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہ آیا، دوسرے نمبر پر یہ آیا، تیسرے نمبر پر یہ آیا، تو اس کے بعد کون کون آ رہا ہے، سارے لوگوں کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ جب امام صاحب مسجد میں خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن پہلے آتا ہے سب سے، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بڑے کی جانور کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مرغی اور انڈے کا بھی ذکر ملتا، یہ بتانے کے لیے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے، جو پہلے آئے گا وہ انعام پائے گا، یہ بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں ہم اپنے معاشرے کا اور سماج کا، سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اتنے بے نیاز ہیں کہ اول تو آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور اگر آ جائیں تو مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ صاحب جب امام صاحب کی تقریر ختم ہوگی تو جلدی سے جائیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے بغیر ہی نکل آئیں گے، یہ ہمارا حال ہے، اور ہم ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ثواب کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب اس کے لیے کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی، جد و جہد کی جائے گی، پہلے آ کر رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوتی ہے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد۔ اب جو اس کو لوٹنا چاہتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے یا اپنے دامن کو اس سے بھرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو یہ تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے سلسلے میں آنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس سلسلے میں کہ جو شخص جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ کام کیا کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کو جانے کے لیے پہلے غسل کرنا ہے، اور جو اچھے کپڑے میسر آ جائیں دھوئے ہوئے صاف ستھرے وہ پہن لینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اپنے بالوں میں تیل لگانے کا ہے، اور کچھ دیا ہے تو اپنے جسم پر خوشبو لگانے کا، عطر لگانے کا، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سرما لگانے کا ہے، اور جتنی اپنی طریقے سے پاکی و صفائی کی کوشش و کام ہو سکتے ہیں وہ کر کے آنے کا۔ تو اس پر کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل گزشتہ ایک جمعے سے اس جمعے تک یا اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارا نوجوان مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اور پچھلی ساری باتوں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے عادت کو اور اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک نوٹ لکھا ہے، ایک اہم بات لکھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمل سے فلاں گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چھوٹے موٹے گناہ، صغیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے، جو محسوس نہیں ہوتے ہیں، وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ البتہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے جرائم ہیں بڑے بڑے جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور توبہ بھی رسمی توبہ نہیں بلکہ دل کے آمادگی کے ساتھ توبہ جو کی جاتی ہے اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک توبہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر مارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توبہ ہو رہی، تو یاد رکھیے یہ توبہ کا عمل ہے، توبہ نہیں۔ توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کے کرنے سے پہلے 2 باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، 2 باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا، 2 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، اور دوسری اس بات کا عہد ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اس عہد کے بغیر زندگی پر توبہ کیجئے تو یہ توبہ نہیں ہوگی، توبہ کی رسم ہوگی۔ تو ہم جب کبھی توبہ کریں
تو ان دو باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، دل رو رہا ہو اور دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عہد ہو، تبھی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ توبہ تو بہرحال کرنا۔ پھر ظاہر ہے کہ جب جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا معاملہ چلتا رہتا۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے کے دن ایک انعام ہم کو اور آپ کو دیا گیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی اس جمعے کے دن میں ایسی رکھی ہے، ایک وقت ایسا رکھا ہے، ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ بندہ اس میں جو بھی جائز دعا مانگتا ہے ضرور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعا حرام کام کی نہ ہو، ناجائز کام کی نہ ہو۔ وہ وقت کون سا ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، دو اہم اقوال نقل کرتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ ہم کو ان اوقات میں دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی فکر ہو جائے۔ ایک تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے بیٹھتا ہے، اس چھوٹے سے وقت میں اپنے دل میں بندہ جو بھی دعا کر لیتا ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوتا ہے جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ بندہ جو بھی دعا اس میں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کے بغیر کام کیسے چل سکتا ہے؟ دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی، دعائیں انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ پھر جہاں پر دعا کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ، آپ مجھے معاف فرمائیے کہ جیسے ہی سلام پھیرتا ہے آج کا نوجوان مسجد سے باہر نکل جانا چاہتا ہے، دروازے سے باہر چلا جانا چاہتا ہے۔ اس کے نکلنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی مسجد میں لایا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، باہر بھاگنا چاہتا ہے، باہر نکل جانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھو تو میں نے پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ کو ثواب دینا ہے نہ دے، دینا ہے دے، نہ دینا ہے نہ دے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ شاید بندہ اپنے حال سے یہ کہہ رہا ہے، دعا نہیں مانگ رہا۔ تو نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کہیں بھی دعا مانگنے سے نہیں روکا، کبھی بھی کسی کو کہیں بھی دعا مانگنے سے نہیں روکا۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے اور پوچھتا ہوں آپ سے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دیجئے جس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی آدمی ایسا بتا دیجئے جو دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ ہر شخص دعاؤں کا محتاج۔ اور وہ جو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، لوگ آمین آمین کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تماشا لگتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کے بارے میں کسی اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ جب امام صاحب اجتماعی دعا کرتے ہیں اور لوگ آمین 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 کہتے ہیں تو پوری مسجد میں ایک خدا کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آمین کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی آمین قبول فرما لیتے ہیں۔ اس قدر تاثیر ہے اجتماعی دعا میں، اس قدر تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی دعاؤں کے مانگنے میں۔ تو ہمیں دعاؤں کے مانگنے سے گریز نہیں کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو بتائیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دعاؤں کی ہم سب کو ضرورت ہے، دعا مانگنا چاہیے، دعاؤں کے ہم سب محتاج۔ اور پھر دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے، پھل ہے، رزلٹ ہے، نتیجہ۔ اور دوسری حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعا کتنی ضرورت ہے، دعا کتنی اہم چیز ہے، دعاؤں کی ہم سب کو یقیناً ضرورت ہے۔ اس لیے دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کے مانگنے کی فکر کرنا ہے، دعاؤں کے مانگنے کا مزاج بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں متوجہ فرمایا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں
تو شاید کوئی بندہ ایک آدھ رہ جاتا ہوں ایسا چھوڑنے والا جمعے کو. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ابھی بھی سو رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری امت کا حال یہ ہو گیا ہے، مزاج یہ ہو گیا ہے کہ رات بھر جاگ رہے ہیں اور دن بھر سو رہے ہیں. ہماری حد سے زیادہ آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انتہائی تنزلی کی علامت ہے یہ کہ جب رات کو سونے کے لیے کہا گیا ہے تو ہم جاگتے ہیں، اور دن میں کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہماری امت سو رہی ہے. یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے، اور بڑے خطرناک حالات کے آنے کا ایک پیش خیمہ ہی ہے کہ اگر امت سدھرتی نہیں ہے اور ہوش میں نہیں آتی ہے، اس کا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد کی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی. تو نوجوان دوستوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو جاگنا چھوڑ دیجئے اور دن میں کام کرنا شروع کیجئے اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں. تو جمعے کی نماز کے چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعے کی نماز چھوڑنے سے رک جائیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دی جائے گی، ایک اسٹامپ لگا دیا جائے گا اور ان کو غافلوں میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ غافل ہیں. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے بعد آ جائیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دی جائے گی اور ان کو غافل لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ اگر ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، تساہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جمعے کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. جمعے کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، خطبہ شرط ہے. اگر اکیلا آدمی پڑھے گا تو کہاں خطبہ سنے گا، کہاں جماعت اس کو ملے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جمعے کا اہتمام کیا جائے. اور پھر جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ فرمائے کہ سننا، اس کا سننا جو سنت ہے، لیکن خطبے کا دینا واجب ہے. اس کے اندر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی باتیں بتائی جاتی ہے. جو خطبہ ہے یہ اردو میں خطبہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے. خطبے کے معنی ہوتے ہیں تقریر کے. اس میں مسلمانوں کے لیے اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، ان کی فائدے کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان چارج ہو جائے، اس کی فکر اور زندہ ہو جائے، دین کی باتیں کچھ کی سمجھ میں آ جائے. اسی مقصد کے لیے اول وقت میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے آ جائیں گے تو کچھ کان میں بات پڑے گی، کچھ دماغ میں گھسے گی اور کچھ عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا. تو اس کے بعد ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جمعے کی نماز کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کی نماز کے لیے جمعے کی دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، جس کے معنی ہے کاروبار دھندے کو بند کر دیا جائے کچھ دیر کے لیے. آدھا گھنٹہ بہت ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں پر، اپنے کمانے والے ہاتھوں پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں. ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان ایک بھائی کو فلاں مسجد میں بھیجتا ہے، دوسرے بھائی کو فلاں مسجد میں بھیجتا ہے، خود ایسی مسجد میں جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پلان یہ ہوتا ہے کہ دکان بھی چلتی رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک فیکٹ ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں نافرمانی ہو رہی ہے. ہم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے صحیح اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دھندے کو بند کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے. جمعے کے دن بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اس میں نماز جمعہ کی ادائیگی خود ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم کام ہے. اس کو اس کے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے. اور ایک کام اس کے اندر یہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے
کہ جس طرح ہم اتنی تعداد میں جمعے کے دن نماز جمعہ کی ادا کی جمع ہوتے ہیں، اسی طرح ہر نماز کی ادا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا جمع ہونا ہم کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس روز جہاں بہت سے کام کیے جاتے ہیں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں زندگی کا مقصد معلوم ہوا، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں اپنے خالق کا، مالک کا پتہ چلا ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے ایک رب کو پتہ چلا ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ پیشانی جو ایک اکیلے اللہ کے سامنے جھک رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی کی معرفت عطا فرمائی ہے، زندگی کا مقصد عطا فرمایا ہے۔ تو ہم پر آپ کا حق ہے کہ جب کبھی آپ کا نام مبارک اسم گرامی لیا جائے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو جمعے کی نماز پڑھ تو چاہیے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ یا 4 رکعت اور نماز پڑھ، اس کو جمعے کی نماز کہا جاتا ہے۔ وہ جو مزاج بنا ہوا ہے کہ عین ٹائم پہ آنا ہے اور 2 پڑھ کے چلے جانا ہے، اس مزاج کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا زیادہ وقت خدا کے دربار میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نمازوں کا، سنتوں کا، نوافل کا مسجد کے اندر اہتمام کیا جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، یہ مسجد جو ہے بہت سے ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور ویلفیئر کے کام دراصل خدمت خلق کے کام کہلائے جاتے ہیں، اور خدمت خلق خدمت خدا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو بندہ بڑے حیرت سے تعجب سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو ساری دنیا کے پالن ہار ہیں، آپ ساری دنیا کو سنبھالتے ہیں، چلاتے ہیں، آپ کیسے پریشان حال رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان حال تھا، وہ فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا ہے۔ یہاں پر جو بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اس کو اگر گنایا جائے تو ایک مستقل مجلس چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑا کام ہے، سب سے اچھا کام ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر درجن بھر سے زیادہ دواخانوں میں مریضوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے کھانا پکا کر لے جا کر پہنچایا جاتا ہے اور وہاں پر لے جا کر کھلایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمیں اگر اپنے شہر چھوڑ کر کہیں اور علاج کے لیے جانا پڑے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنے بڑے کام کی ذمہ داری ان لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی، اور تعجب یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں کے لیے کوئی سفیر نہیں ہے، جو آپ تعاون کر دیتے ہیں یا جو لوگ لا کر دے دیتے ہیں اسی پر سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں فکر کرنا ہے، انفرادی اجتماعی توجہ دینا ہے، دامے درہم سخن تعاون کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد کہا ہے، تو اللہ اسی اعتبار سے روز قیامت ہم کو اور آپ کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک خرچ کرنے کا معاملہ ہے، ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ مال ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہی ہمیں مال دیا ہے، اور اسی مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو اس پر ہم کو اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی عطا اور بخشش کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ جب تک کہ ہاتھ پیر سلامت ہیں، عقل و حواس باقی ہیں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دینا چاہیے۔ انفاق کی مثال قرآن مجید میں یہ دی گئی ہے
کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، وہ جھاڑ بنا، اس میں بالیں آئی اور ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور آدمی دنیا کی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ جو میں اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہوں وہ میرے کام آتا ہے، تو سنیے، جو دے دیا جاتا ہے وہ کام آتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکرے کے گوشت کے کھانے کے خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ کی خواہش پر حضرت عائشہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا 75% گوشت تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ شام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ بکری کے گوشت کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا، اس کو کاٹ کے ذبح کر کے اکثر گوشت دے دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا، ہم نے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، تھوڑا سا رکھا آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نہیں بچا ہے، بلکہ جو دے دیا گیا ہے، جو تقسیم کر دیا گیا ہے، جو بانٹ دیا گیا ہے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں وہ نہیں بچتا ہے، بلکہ جو دے دیا جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔